طریقہ کار ہے، آپ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں، انشاءاللہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ ہماری دن رات کوشش ہے کہ ڈیو رسپیکٹ اینڈ ڈیو رسپیکٹ۔ اسٹیج وائز ہیں، اگر آپ کا کوئی تحصیلدار سے مسئلہ ہے آپ اے سی صاحب کے پاس آئیں، اے سی کا مسئلہ ہے آپ ڈی سی صاحب کے پاس آئیں، ڈی سی صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی گرجز ہیں تو میرے پاس تشریف لائیں۔ ڈسٹرکٹ دہاڑی کا فنڈ جو ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے اٹھا کے آپ کو دیا انہوں نے۔ جو پریزیڈنٹ بار سے مل کے وہ اس سلسلے میں جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ کی بلڈنگ کو خوبصورت بنانے میں سیشن جج صاحب ان سے مل کے پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں پرائرٹی کے اوپر اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم حل کریں۔ میں آپ سے بالکل سمپل باتیں کروں گا کیونکہ ٹائم سیشن جج صاحب سے بھی کم ہے، میں نے بھی منڈی بہت نہیں جانا ہے، سمپل میں تھوڑی سی آپ سے باتیں کروں گا۔ اب یہ آنا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ آنا جانا لگا رہے گا، میں پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا جب بھی آپ بلائیں گے، جب آپ کے جو ایشوز مسائل ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی وہ انتظامیہ کے مسائل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے میں اپنا تھوڑا سا بتاؤں گا، میری جو پوسٹنگ رہی ہے وہ لاسٹ 1 سال میں نے ایز اے ممبر کالونیز کے طور پہ کام کیا ہے، اور ممبر کالونیز اگر آپ جو صاحبان بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اسٹیٹ لینڈ ہے اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کالونی ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے، اور جو ممبر کالونی ہوتا ہے ہی از دی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف دی پنجاب، وہ کالونی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہی از دی انچارج، اس نے ہی سینکشن دینی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ لینڈ کی یوٹیلائزیشن کیا ہو، کہ وہ اسکول کے لیے ہے، کالج کے لیے ہے، ہاسپٹل کے لیے ہے، ڈسٹرکٹ جو ہمارے کورٹس ہیں ان کے لیے ہے، اس کی ایکسپینشن کے لیے ہے، یا نئی کورٹس بننی ہے، ریزیڈنسز بننی ہے، تو وہ سارا کالونی ڈپارٹمنٹ سے ہی ہوتا ہے، نوٹیفائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں۔ تو اپنے 1 سال کے دور میں میرا خیال ہے کہ پنجاب کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں تھا جہاں کورٹ کی ایکسپینشن یا ریزیڈنسز تھی ہمارے جج صاحبان کی، اس کی ایکسپینشن کے لیے کالونی ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفیکیشن نہ ہوا ہو۔ تو اٹ واز یعنی وہ ایک ہسٹری جو کالونیز ڈپارٹمنٹ کی تھی اس میں یہ پہلا تھا 1 سال کا دور کہ کوئی کیس جو تھا وہ پینڈنگ نہیں تھا، اگر مری کا تھا، پنڈی کا تھا، جس ایریے کا تھا تو وہاں کورٹس کے لیے جگہ دی گئی اور ریزیڈنسز کے لیے جگہ دی گئی۔ دوسری بات۔ تیسری بات، جس طرح ابھی ہمارے چیمہ صاحب نے بات کہی ہے اور سیکرٹری صاحب نے کہی ہے، تو دیکھیں جب میں نے وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑا تھا تو ایک میں پالیسی بنا کے اس کو اپروول کے لیے کیبنٹ میں بھجوانا چاہ رہا تھا کہ ہر جو بار ہے اس میں 6 کنال کی جگہ یا 8 کنال جگہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار کے لیے مخصوص کر دی جائے، اور وہ ورٹیکل جائے گی، اور اس میں آپ کے ڈسٹرکٹ جو آپ کی بار ہے اور سیشن جج صاحب ہیں ان سے مل کے جتنے آپ کے ممبر صاحبان جن کے پاس جگہ نہیں ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو وہ جگہ الاٹ کی جائے گی۔ وہ تھا اس میں کہ تقریباً 2 مرلے جگہ ہوگی یا 1 مرلے جگہ ہوگی، وہ ان کے چیمبرز کے لیے، اور اس کی باقاعدہ اس پالیسی میں یہ وضع کیا گیا تھا کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم انلیگل انکروچمنٹ ہو، قبضے ہوں، یا اس طرح کی جس طرح بھی سیکرٹری بار صاحب نے کہا ہے کہ وہاں ایک 4 کنال کی، 2 کنال کی، 1 کنال کی جگہ ہے، تو ہم خوبصورتی کو بھی ڈسٹرب نہ کریں۔ لائک اگر یہ آگے کاریڈور ہے، باہر روڈ ہے، تو اس کے سائڈ پہ چیمبر بننے شروع ہو جائیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو یہ ایریا ہے، جو آپ کی یہ بلڈنگ ہے، اس کے اگر کمپاؤنڈ روڈز اس پہ چیمبر بنیں گے تو آپ کے ایریا کی خوبصورتی ڈسٹرب ہوگی۔ تو اس کی بجائے ہم ایک ایریا مخصوص کر دیں اور وہ ہم آفر دے دیں جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں کہ آپ نے اتنا ایڈوانس دینا ہے اور آپ کو پوزیشن مل جائے گا، آپ اس پہ جو اپنا جو چیمبر تعمیر کریں۔ اس کے لیے پنجاب بینک سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ ان کو لون دیں گے، اتنا یہ اتنے عرصے میں وہ لون پے کریں گے، اور آپ کے 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا ٹائم تھا، اس میں اگر وہ یکمشت دینا چاہے تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر 3 سال کا آلموسٹ میں رکھا تھا کہ 3 سال میں آپ انسٹالمنٹ وہ پے کریں گے تو آپ کے نام وہ انتقال یا رجسٹری آپ کے نام ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت پالیسی تھی
لیکن میرے آنے کے بعد وہ ڈرافٹ بنا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو میں، اس میں ڈسکشن ہو کے ہم جو بورڈ کا ہمارا ایک ہوتا ہے، ایک فل بورڈ ہوتا ہے، اس میں اس کی اپروول ہو چکی ہے۔ میں اب سیشن جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میری چیف جسٹس صاحب سے بھی میٹنگ ہوگی تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ڈرافٹ پڑا ہوا ہے اس کو کیبنٹ میں سی ایس ایف کو کہیں کہ وہ کیبنٹ میں لے کے آئیں، اس کی اپروول وہ سب سے بہترین ایک چیز تھی جس سے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایگری کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس شاید میٹنگ میں یا اس وقت ہمارے محترم سیشن جج صاحب بھی ادھر تھے، شاید ان کے بھی نوٹس میں ہو کہ وہ اس طرح کا ایک ڈرافٹ بنا ہوا ہے، تو وہ انتہائی بہترین چیز تھی۔ پورے پنجاب کی بار میں، چاہے وہ تحصیل بار ہیں چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار ہیں، ان میں اگر یہ چیز ہو جائے کہ 6 کنال 5 کنال 8 کنال کی ایک جگہ مخصوص ہو جائے، اس میں پراپر وہ اس کا نقشہ ہم نے بنایا تھا کہ یہ روڈز ہوں گی، یہ پیسے چھوڑا جائے گا، پیچھے ایک تھوڑا سا گرین بیلٹ ہم چھوڑیں گے اور یہ 2 بلڈنگ یا 3 بلڈنگ اس میں بنائیں گے جو ورٹیکل جائیں گی، اور اس میں 100 چیمبر جو تھے وہ بن رہے تھے، تو وہ ایکسیلنٹ ایک تھا۔ اگر اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں جو آپ کی الیکٹڈ کابینہ ہے، جو ممبرز ہیں، ان سے میں بیٹھ کے، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، میں سیشن جج صاحب کی ریکویسٹ کروں گا ہم بیٹھ کے اس پہ ہم بات کریں، کیونکہ اگر وہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے فیوچر کے لیے بھی یہ چیز ایک سالو ہو جائے گی کہ یہ نہیں کہ ہر 3 سال بعد دیکھیں ہمارے جو وکلا صاحبان ہیں وہ تو ہر سال ان کی انٹری ہو رہی ہے، تو اگر کہیں 2 کنال 1 کنال 1.5 کنال چند مرلے جگہ پڑی ہے، آج تو وہاں چیمبر بن جائیں گے، 2 سال بعد آپ کیا کریں گے، 3 سال بعد کیا کریں گے؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس آپشن میں جائیں جو لیگل بھی ہو اور جس میں آپ کی اونرشپ ہو، جس میں آپ کو پتہ ہو، اور وہ کوئی زیادہ نہیں تھا، جو ڈی سی ریٹ ہے ہم نے وہی رکھا تھا، یہ نہیں اس کی مارکیٹ پرائس نہیں رکھی تھی کہ آپ کو مارکیٹ پرائس دینا پڑے گی۔ لائک اگر ایک جگہ کی قیمت یہاں فرض کریں اس وقت اگر 5 کروڑ ہے ایک کنال کی قیمت، تو وہ 5 کروڑ نہیں تھی، اگر ڈی سی ویلیویشن ٹیبل جو ہے اس میں قیمت ہے لائک اس ٹوٹل ایک کنال کی قیمت بن رہی ہے 40 لاکھ 50 لاکھ، تو وہ تھی، وہ اتنا زیادہ آپ پہ بار بھی نہیں ہونا تھا، آپ کی اونرشپ بھی ہو جانی تھی، اور آپ اس میں ایک فیل کرتے کہ یہ میں نے پرچیز کیا ہے، اور وہ ایک بہت خوبصورت ایک وہ جو تھی پالیسی تھی۔ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پورے پنجاب میں آپ کی جو چیمبرز کا مسئلہ فار ایور حل ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کی جو الیکٹڈ ممبر ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ کائنڈلی تشریف لائیں، میں ڈی صاحب کو سیشن جج صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کوئی میٹنگ کا ٹائم دے دیں، اس میں بیٹھ کے ہم یہ کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو ہمارے یہ جگہ ہے اسٹیٹ لینڈ ہے وہ آپ اپنی کالونی کے لیے چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس وقت کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ مخصوص کی جائے کسی ایک گروپ کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے کوئی جگہ فری آف کاسٹ۔ وہ میں نے میرے پاس جب تشریف لائے تھے آپ کے کابینہ کے ممبران، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں، انشاءاللہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہمیں الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو اڈاپٹ دا پروسیجر، تاکہ کسی دیکھیں آپ سے چیزیں جو ہے وہ قانون مطلب آپ سے ہو کے ہمارے تک آنا ہے۔ اگر آپ کی ہی اس جگہ کوئی لاقانونیت یا اس طرح کا ہو جائے گا تو وہ چیزیں وہ دیر بعد نہیں ہوگی اور سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ کوئی بہتر نہیں جائے گا۔ ہمارے اگر 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے تو اس میں دیکھیں تو آپ جو ہیں ہمارے بار کے ممبر وہ 4000 ہوں گے، 5000 ہوں گے، 7000 ہوں گے۔ اب 7000 لوگ جو ہیں وہ ایک سمبل ہونا چاہیے کہ چیز آپ سے شروع ہو آپ پہ ہی ختم ہو، کہ جہاں قانون کی بات ہو تو جہاں کالا کوٹ ہو وہاں یہی ایک چیز ہے کہ نہیں یہ قانون ہے، لا کا نفس ساتھ نہ آئے کہ لا قانونیت، نو یہ قانون ہے۔ اور میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں، بعض مجھ سے سینئر ہیں، بعض مجھ سے جو ہیں میری ایج فیلو ہیں، بعض مجھ سے جونیئر ہیں، اور جو جونیئر میرے پاس پیش ہوتے ہیں اگر ابھی کورٹ میں ابھی بھی ایز اے کمشنر میرے پاس جو پیش ہوئے ہیں، میں تو آلویز ان کو انگلی پکڑ کے گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی نہ بھی بیان کر رہے ہو کوئی اپنے کیس کے سلسلے، تو میں ان کو خود کہتا ہوں کہ آپ یہ پلی لے کے اس پہ غور کریں، اس پہ زور دیں تاکہ آپ کا کیس کا مسئلہ ہو۔ تو میں آپ کو وہی اس بات پہ آؤں گا کہ کائنڈلی آپ جو کام کریں میری موجودگی میں، سیشن جج صاحب کی موجودگی میں، ڈی سی صاحب کی موجودگی میں، ہم وہ کام کریں گے جو قانونی ہوگا، دیر پا ہوگا، اور جس میں آپ کی عزت میں اور ہماری عزت میں اضافہ ہو۔ دوسرا
یہ کبھی بھی خیال مت کیا کریں کہ ایک ادارے کی اگر عزت ہے تو جوڈیشری کی اگر عزت نہیں رہے گی تو آپ کا وقار بلند ہو جائے گا، یا آپ کی عزت ہے تو انتظامیہ کی عزت نہیں ہوگی تو آپ کا وقار بلند ہوگا، یا میری عزت ہوگی آپ کی عزت نہیں ہوگی تو میرا وقار بلند ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. تمام اداروں کی عزت ہوگی تو ہماری پبلک میں بہتری، ہمارا جو ہے وہ ایک امیج بنے گا. تو آپ آلویز کوشش کیا کریں، میری لاسٹ میں آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ انڈیویجول کے میٹر کو انڈیویجول کی جگہ پہ آ کے ڈسکس کریا کریں، بجائے اس کے کہ دیکھیں اخبارات میں ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں کہ فلاں جگہ تالہ بندی ہوگی، یہ ہوگی. گریونسز ہیں، گریونسز کے لیے آپ کو پتہ ہے سٹیج وائز ہیں. اگر آپ کا کوئی تحصیلدار سے مسئلہ ہے آپ اے سی صاحب کے پاس آئیں، اے سی کا مسئلہ ہے آپ ڈی سی صاحب کے پاس آئیں، ڈی سی صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی گرجز ہیں تو میرے پاس تشریف لائیں. اگر آپ کے پولیس کا آر پی او ڈی پی او سے مسئلہ ہے آپ ڈائریکٹ میرے پاس تشریف لائیں. سول جج صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ سیشن جج صاحب کے پاس تشریف لائیں، تاکہ ہمارے ایک بار ایسی ہو جس میں ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ یہ ایک بار ایسی ہے جہاں تالہ بندی یا اس طرح کا کبھی کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں. اتنا بہترین مثالی وہ بار ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کی ایک ایگزامپل سیٹ کریں. دوسرا میں نے آپ کو جو پہلے بات بتائی ہے کہ ایک کی اگر عزت ہے دوسرے کی نہیں ہے تو پھر دونوں کی نہیں ہے. عزت سب کی ہے. اور جو انڈیویجول میٹر ہے، دیکھیں جب ہم کسی پولیس اسٹیشن میں کسی ایک جگہ جا کے کچھ تھوڑا سا وہ ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی اگر ان کا میرا ان کا کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، ایون سیشن جج صاحب کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، جانا انہوں نے بھی اسی تھانے میں ہے، وہی ایف آئی آر درج ہونی ہے، اسی منشی نے درج کرنی ہے. انڈیویجول جتنے ہمارے میٹرز ہیں، تو جب ہمارے میٹرز ہو کے اسی امبریلا سے گزرنے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے چیزوں کو اچھے طریقے سے سیٹل کریں. تو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، ایون یہ جو آپ کے سامنے والی دیوار ہے، میں سیکرٹری صاحب کو اور آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہوں گا کہ کائنڈلی یہاں جو یہ سارا لگے ہوئے ہیں اتروا کے خوبصورت سے یہاں کی سینریاں بنوائیں، بہت خوبصورت امیج آئے. الیکشن ختم ہو گیا، جو باہر آپ کے بینرز لگے ہوئے ہیں اتار دیں. یہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ الیکشن ختم ہو گیا، دوسرے دن دیواریں واش ہو دیں، خوبصورت ادھر سینری ہوں، خوبصورت آپ کے جو وکلا جنہوں نے بہت جد و جہد کی ہو ان کی پکچرز ہوں. یونانی مسئلہ آپ سلیکٹ کریں کہ انہوں نے بار کے لیے کام کیا ہے، ان کی پکچر باہر لگوا دیں، ان کی پینٹنگ باہر بنوائیں تاکہ خوبصورت امیج آئے، بجائے بینرز کے وہ لگا کے وہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا تاثر ہوتا ہے. تو میں جو ہمارے بلڈنگ والے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کے جو پریزیڈنٹ بار سے مل کے وہ اس سلسلے میں جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. آپ کی بلڈنگ کو خوبصورت بنانے میں ہم آپ کو پورا انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ کے اس میں دیکھ رہا تھا آگے ایگزاسٹ ہیں، آدھے نہیں ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ میں ان کو کہوں گا اس کو بہت بہتر کریں. اس کو ایک ڈسٹرکٹ بار کے مطابق اس کا یہ جو ریتل ویتل ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ جو آپ کے مسئلے اس وہ فریم میں رہتے ہوئے جتنے ہیں، میرے ڈپٹی کمشنر صاحب کی میرے تو بہت ہی محترم ہے سیشن جج صاحب، ان سے مل کے پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں پیرالٹی کے اوپر اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم حل کریں، اور خوبصورتی کسی جگہ بھی متاثر نہ ہو. یہ آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کا شہر ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو وہ مکس یا وہ املگامیٹ کرنے کے یا وہ ہم ڈسٹرب کرنے کے، ہم ایک علیحدہ سے اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں تاکہ چیزوں کی خوبصورتی بھی رہے، آپ کا ڈیکورم بھی رہے اور آپ کا وقار بھی رہے. خاص گزار ہوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب گجرانوالہ، استقبال کریں جناب سجاد حسین صدر صاحب سے، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہم اپنے ورکنگ ریلیشن کی یادیں چھوڑ کے جائیں گے. چیمہ صاحب نے کہا کہ جی سفید پوش، سر ہم تو کفن پوش ہیں. آئندہ باہر کو سفید پوش نہیں کہنا، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے. میری اپنی ایک ہے، تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ میں بات ہم ہو کے کریں گے کہ باہر کی حیثیت سے آپ کا بھی میں اپنا بھی نمائندہ ہوں، آپ کا بھی نمائندہ ہوں. جہاں تک مسائل کی بات ہے، صدر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں انڈیویجول بات کم ہوتی ہے، اجتماعی ایشو زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں.
سیکرٹری صاحب جب بھی ملنے آتے ہیں ہر دفعہ نیا آئیڈیا، نئی سوچ، نئی کوئی نہ کوئی بات ویلفیئر کی ہوتی ہے، باہر کی ہوتی ہے، شاید آپ کو بتاتے ہوں یا نہ بتاتے ہوں۔ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں دین اینڈ دیئر حاضر ہوتا ہوں، اور جو آگے مجھ سے آگے نہیں ہوتا تو میں راستہ ضرور دکھاتا ہوں۔ اب یہ کتنے تیز ہیں یا کتنے سست ہیں یہ آپ جانیں اور سیکرٹری صاحب جانیں، کیونکہ سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ تیز بھی ہیں۔ تو اس لیے جو باتیں آپ نے کی میں شراری طرف سے مول صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کے کر لیں گے، سب مل کے کر لیں گے۔ یہ بات بھی میں نے کی تھی، کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، صرف اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ جو بات آپ کی رجیم، آپ کے ریپرزنٹیٹیو اور میرے درمیان ہوتی ہے کہ شراری صاحب کو بھی بلائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی بلائیں، مجھے بھی بلائیں، ہم ایک ہی ہیں۔ اور جب کوآرڈینیشن کی بات ہوتی ہے تو میرے تھرو اور جب سے میں آیا ہوں، اس سے پہلے کمشنر صاحب تھے، ڈی سی صاحب تھے، وہ ڈی سی صاحبہ تھیں، ابھی بھی آئے ہیں، آپ کے جانے پہچانے ہیں اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شراری صاحب کو میں یہاں سے پہلے جانتا ہوں، انتہائی انوویٹو بھی ہیں، کریجس بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بار اور بینچ کے ساتھ باعث بھی ہیں، کوآپریٹو ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہم مسائل جو ہے وہ حل کر لیں گے۔ جہاں تک میری ذاتی جو ویژن ہے یا سوچ ہے کہ یہ یا ہم تو قیام پاکستان سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ یہاں آواز بلند کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی۔ یہ تو جس طرح بھی ہم چل رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی ہمت ہے یا ہم لوگوں کی ہمت ہے کہ جس طرح یہ بہت اچھا ڈسٹرکٹ ہے، بہت اچھا ڈسٹرکٹ ہے ہر لحاظ سے۔ جہاں آبادی کی بات کی تو میں ہمیشہ باہر کو یہ کہتا ہوں کہ اس پورے گجرانوالہ کا ایک گلدستہ ہے، اس میں ہر قسم کی خوشبو بھی ہے، ہر قسم کے رنگ برنگ پھول بھی ہیں۔ تو وہی ہماری پریزنٹیشن اسی حساب سے ہوگی۔ جب باہر کی بات ہوگی تو بینچ اس سے الگ نہیں ہے، اور باہر ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن بینچ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جہاں تک میرے اور میری ٹیم کا تعلق ہے، ہماری دن رات کوشش ہے کہ ڈیو رسپیکٹ اینڈ ڈیو رسپیکٹ۔ جب بھی ملنے آتے ہیں آج ایک ہی بات ہوتی ہے، ویژن ہر ایک کا، اپروچ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ سائل کی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور وکلا سوال کی بات ہی دوسری ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے۔ وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو ایک بات آخر میں جاتے جاتے کہ آپ کا بہت ہی احترام ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں، چیمہ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، اور جو مجھے جانتے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ احترام کو پہلو نہیں جائے گا، وہ جو مرضی ہو جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک دن بھی اگر کوئی ہو خالی جو کام نہ ہو رہا، اگر ایک اینٹ بھی رکھی جا رہی ہے تو روز رکھی جا رہی ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی اس کا پورا احساس ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اسی بارے میں پہلی میری ملاقات چیف جسٹس صاحب سے ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے فنڈ دے دیے ہیں، ٹینڈر ہو چکا ہے، اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے، ٹائم گیننگ ہوتا ہے۔ وڈ یو بلیو کہ چیف جسٹس صاحب گجرانوالہ کے ساتھ کتنے کائنڈ ہیں؟ چلو اسی حوالے سے بات میں آپ کو کھول بھی دوں، ڈسٹرکٹ بہاڑی کا فنڈ جو ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے اٹھا کے آپ کو دیا انہوں نے۔ میں کیونکہ موقع ایسا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، اگر میرے پاس آلریڈی اس کی ریڈریس نہ ہوئی ہو یا پائپ لائن میں نہ ہو، اٹ از اے چیلنج آپ کے لیے، سب کے لیے۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ ایک بات کی انہوں نے ٹیسٹ میچ کی، وہ خیال رکھنا کہ برابر نہ ہو جائے، ہم تو 2020 والے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جب ریل میں آیا، میری ساری پارٹی آئی تو ہم نے ملاقات کی، پہلے لیڈی ڈی سی صاحبہ تھے ان سے بھی اور شاہد مول صاحب سے بھی،
کہ بڑے مسائل کو چھوڑ دے، صرف ہمیں جو جگہ انڈیا کوڈ والی وہ 1.5 کنال بنتی ہے وہ فوری طور پر دے دیں۔ اور میں سمجھا تھا کہ ڈی سی صاحب ابھی اعلان کر دیں گے یا ڈی سی صاحب آگے اعلان کر دیں گے کہ وہ کل کام شروع ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ گھنٹہ تھا وہ، ہم چونکہ میری بات کا معاملہ ہے، سارے موضوع سے اپلیکیشن کریں گے، ان کی رائے لیں گے کہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہمارے جو ضلع کیری جو بلڈنگ ہے وہ صرف ایک منزل پہ ہے، تو آپ سوچیں کہ 10 سال بعد جو ہمارے ینگ مغل آئیں گے وہ کدھر جائیں گے۔ تو یہ بار کے اندر ہم طے کریں گے، اگر ان کو بھی کیونکہ سارا کام تو کرنا ہے، ہم نے پچھلے سال کی سر سادت سے وہ اگر طے کر لیں کہ ہم وہ اس کو 4 منزل میں بدل جائیں تو آنے والے 10 سال جو ہے میرے نوجوان وہ فلاح ہیں ان کے چیمبر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جب نیولی الیکٹ ہوئے تو میں 2 مسائل سے کہا جی یہ سامنے ججز کی جو رہائش ہے جس کو ہم شیڈ ہاؤس کہتے ہیں اس پہ فوری قبضہ کر لیں۔ میں نے کہا نہیں کہ یہ کنجسٹڈ ایریا بن جائے گا۔ وہ اس طرح ایک تجربہ ہوا، ہمارے وکیل صاحب کے چیمبر میں آگ لگ گئی تو وہاں 112 سروس نہیں پہنچ سکی تھی۔ تو اللہ نہ کرے کوئی مسائل آ جائیں، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور اس کو ہم سیشن کو بھی اتنا کنجسٹڈ نہ کر دیں کہ کل کسی آفت میں ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ شاید جج صاحب نے ہمارے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ 4 منزلہ کار پارکنگ جو ہے وہ چونکہ شاید جج صاحب نے بہت تعاون کیا، انہوں نے اگلے ہفتے کا ٹائم سے چیف جسٹس کو ملیں گے اور شاید یہ سید پنجاب 4 منزلہ کار پارکنگ کا پورا ہو جائے گا۔ 3 اصول جو میں نے سیکھے ہیں اپنے بڑوں سے کہ غور و فکر کریں، برداشت کریں، غور و فکر کریں، انتظار کریں اور اپنے نفس کی بھوک کو برداشت کریں۔ 3 اصول۔ تو میری بڑی التماس ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم آپ کو دل کیا تھا، ہم بہت خوش ہیں کہ ہماری رجیم نے، ہمارے اولو الامر نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک کی ذات اس معاشرے کو بہتر کرے۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نو چلیے، ہائے